سورہ شعراء رکوع نمبر 5 تلاوت. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورہ الشعراء رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں. فرمایا کیا وہ تمہارے سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے. اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو اندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے. تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست تو کس طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان.
سورہ الشعراء رکوع نمبر 5. تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے سچی طلب اور پیار کرنے والے مردوں اور خواتین، قرآن مجید سے عقیدت کرنے والے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ پاک مکہ کے لوگوں سے مخاطب ہے اور دنیا بھر کے کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، انبیاء کی مثالیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں. اب پچھلے رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بات سنا دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن لو. تم اپنے آپ کو مکہ میں یہ سمجھتے ہو تم بنی اسماعیل ہو اور بنی اسرائیل کی باتیں سن لی. اب بنی اسماعیل والو تم سن لو، اپنے باپ، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنو. تو ابراہیم علیہ السلام نہ تو بت پرست تھے، نہ وہ بت گھر تھے، نہ وہ بت فروش تھے. ان کا ایک چاچا تھا جو بت گھر تھا، بت فروش تھا. انہوں نے تو اپنے چاچا کے کو بھی تبلیغ کی تھی اور اسے بھی کہا تھا کہ کیوں بت پر پوجتے ہو، یہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تمہارے کیا کام آئیں گے، ان سے تمہیں کیا نفع کیا نقصان مل سکتا ہے. ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے، یہ اپنی مکھی نہیں اڑا سکتے. تم ان سے کیوں ایسی مرادیں جوڑتے ہو. سنو، کھانا رزق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. تمہارے منہ میں جو پانی جاتا ہے کون پیدا کرتا ہے اس کو؟ اللہ. جو نوالے جاتے ہیں کون پیدا کرتا ہے اسے؟ اللہ. بیمار ہو جاتے ہو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ. ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے. پیٹ میں درد ہو گیا، تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ، میرے اللہ جی، میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ پاک نے فرمایا اجوائن کھا لو، شفا دینے والا وہ ہے، مگر اس نے ایک وسیلہ بتایا. اپنے نبی کے پیٹ کا درد دور کرنا ہے تو اللہ کہتا جاؤ ہم نے دور کر دیا، نہیں، وسیلے کی طرف متوجہ کیا. اجوائن کھا لو. پتہ یہ چلا کہ وسیلہ اختیار کرنا شرک نہیں ہے جبکہ ایمان اللہ پر ہو. وسیلہ وسیلہ ہے، وسیلہ اللہ نہیں. لیکن انسان مجبور ہے اور مجبور کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلہ خدا نہیں، وسیلہ خدا کے کرم کا مظہر ہے. اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی وسیلے پر ہوتی ہے اور وسیلہ بندے کا کام بنا دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اجوائن کھا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجوائن کھا لی، درد ٹھیک ہو گیا. 3-4 دن گزرے، درد پھر ہو گیا. تعلیم امت کے لیے واقعہ ہے. آپ نے کیا کیا، اب پھر گئے اور جا کر اجوائن کھائی اور درد اور تیز ہو گیا. پھر اللہ سے عرض کیا مولا کریم یہ کیا بات ہے، تو نے فرمایا تھا اجوائن کھاؤ درد دور ہوگا. میں نے اجوائن کھائی تھی، درد دور ہو گیا تھا، آج درد پھر ہوا ہے اور اب میں نے پھر اجوائن کھائی ہے تو مگر درد اور تیز ہو گیا ہے. فرمایا پہلے ہم سے پوچھ کر کھائی تھی، اب ہم سے پوچھے بغیر کھائی ہے. تو وسیلہ اختیار کرو رب پر یقین کرتے ہوئے کہ وسیلے میں جو کچھ ہے وہ میرے رب کے فضل سے ہے، وسیلے میں جو کچھ ہے وہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو فرمایا وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، بھلے دوائی استعمال کروں وہی شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب ہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اسی سے میں تما رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کرے گا. یہ شاندار تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. پڑھو کتابیں، اس میں لکھی ہے کہ نہیں؟ اے عربیوں، اے قریشیوں، اے کافروں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ نہیں؟ تو جب انہوں نے اپنی کتابیں کھولی تو دیکھا جو کتابوں کے اندر لکھا ہے محمد نے بالکل سچ سچ فرمایا ہے. تو پھر قیامت کے دن کی بات ہوئی. تو اس سارے واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی اور نبی کی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، اسی میں کامیابی ہے.
جو نبی اور نبی کی تعلیم سے، نبی کی صورت سے، نبی کی سیرت سے عقیدت اور محبت رکھ کر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی دامن مصطفیٰ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی دامن مصطفیٰ نصیب فرمائے۔